ماہ رمضان، ماہ رمضان، رب کے مہمان، رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان۔ ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان۔ وہ ایک مقدس مہینہ ہے اور اس کے اندر ہمارا جو روٹین ہے، سرگرمیاں ہیں جو باقی مہینوں کی بنسبت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سحر اور افطار میں ایسی غذائیت کا انتخاب کرنا چاہیے جو کہ مقدار میں کم ہو مگر اس کی غذائیت میں زیادہ ہو، تاکہ جو ہے وہ ہمیں ایک بیلنس ڈائٹ لینا ہے، ایک متوازن غذا لینا ہے جس میں ہر فوڈ گروپس کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، روٹی بھی لینی ہے، سلاد سبزی بھی لینی ہے، گوشت بھی لینا ہے، سب چیزوں کا، دودھ دہی ہر چیز کا خیال رکھیں اور اس کا استعمال کریں۔ بہت زیادہ مرچ مسالے، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، بہت زیادہ جو ہے وہ کھانے کی کوانٹٹی لینے سے جو ہے وہ ہمیں مختلف بیماریاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، روزے کے دوران ہی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے، یا جو لوگ کسی مختلف مرض میں مبتلا ہے، جیسے شوگر ہے، ہائپر ٹینشن ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، تو اس کو اپنی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے غذا کا انتخاب کرنا ہے، جیسے ایڈڈ شوگر نہیں لینی، سالٹ نہیں لینا، یا جو ہے وہ بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس اور جوسز وغیرہ کا یا ڈائٹ شوگر فری کچھ نہیں ہے۔ آپ جو ہیں وہ اچھی جیسے لیمو پانی ہے اور پانی کا استعمال، سادہ پانی زیادہ پئیں اور انشاءاللہ تعالی ہیلدی ایکٹیو رہیں، اور اس رمضان کے ذریعے اپنی جو عادات ہیں جیسے پان ہے، گٹکا ہے، چھالیا ہے، زیادہ چائے کا استعمال ہے، ان عادات کو ترک کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جو ہے وہ اس کی روحانی اور جسمانی دونوں افادیت کو
رمضان کا جو آج پروگرام تھا بہت اچھا گیا ہے، بہت زبردست رہا ہے۔ ہر سال ہم لوگ جو ہے ماشاءاللہ مرشد کی میں بات کروں، مرشد ہاسپٹل کی، جس طرح تو یہ پیشنٹ پہ کام کر ہی رہا ہے، اور ہمارا اسکول نرسنگ اسکول ہے، اسٹوڈنٹ کو جو ہے ان کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہم کیا ہے اسلامی پوائنٹ سے دیکھیں تو اسلامی پوائنٹ کے لحاظ سے پروگرام ارینج کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے 12 ربیع الاول کا ہم لوگ اسی طرح جو ہے رمضان کے حوالے سے ہے، تو رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی ہم پروگرام منعقد کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں جتنے بھی، کیونکہ ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی ہے، تو دراصل یہ ہے کہ ابھی میڈیا زیادہ ہے، موبائل کا استعمال زیادہ ہے، بچے جو ہے زیادہ اسی کو یوز کرتے ہیں، اپنی دنیا تو چلا رہے ہیں، دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ان کے ساتھ جب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، اور رمضان کی افادیت وغیرہ کے بارے میں، ان کے فوائد، تو وہ جو ہے دماغ پہ اور ان کے روح پہ جو زنگ لگ چکا ہوتا ہے وہ اترتا ہے، اور رمضان کو اچھے طریقے سے وہ فیصلے بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا۔ اس پروگرام کی اگر میں بات کروں تو اس پروگرام میں اسکن کے بارے میں بات کی گئی، اور اس کے علاوہ ڈائٹ کے متعلق بات کی گئی، اس کے علاوہ اگر کوئی مہینے تھوڑے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں چیزوں سے، تو یہ ایک قدرت نے کچھ اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ ایک ریفریشر ہمارے لیے کورس لائک ہو جاتا ہے، جس میں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم سارے جو چیزیں ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو ہماری سنت ہے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرائض کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہم کافی ساری چیزوں سے سائڈ پہ ہٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں جب ہٹ جاتے ہیں اور اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آگے اگلے 11 مہینے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات ڈائٹ کے حوالے سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور بہت ساری چیزیں اسکن کے حوالے سے ڈفرینٹ اسپیکرز نے بات کی۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگ جو ایکسپرٹس ہیں میڈیکل کے حوالے سے، تو وہ لوگ آ کے ڈسکرائب کریں چیزوں کو، ڈائٹیشین جیسے انہوں نے فوڈ اور چیزوں کا بتایا، اور کیا کیا چیزیں لینی چاہیے اور کتنی مقدار میں کیسے لینی چاہیے، کیونکہ پیٹ تو اپنا ہے نا، ایک نارمل کہاوت ہے، تو جیسے ہم افطاری شروع ہوتی ہے تو ہم ایک دم ساری چیزوں کو بھول کے اور ایک دم ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اس سے 2 دن 3 دن کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمرجنسیز ہاسپٹل کی وہ کافی ان میں پیشنٹ فلو ہو جاتا ہے، جن میں انڈائجیشن ہے، جس میں ڈائریا ہے، جس میں بہت سارے پیٹ کے مسائل کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں، تو پیٹ کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہمیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ڈائٹ ہے، جو چیزیں ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور جو بھی ہمارے ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں، جو چیز نالج ملی۔ پہلے تو ہمیں امپورٹنس ملی کہ رمضان کی کیا امپورٹنس ہے۔ پہلے رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے، اس بارے میں سر گیلانی صاحب نے ہمیں بتایا، اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد مس ہما نے ہمیں ڈائٹ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح کا ڈائٹ آپ کا ہو جس سے آپ کا روزہ جو ہے نا بہتر گزر سکے۔ سر کاشف ملک نے اسکن کے پرابلمس کے بارے میں بتائے کہ آپ کی اگر اسکن کے پرابلم ہے تو آپ کو کیا کیا ڈائٹ لینی چاہیے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اسکن کے پرابلم بھی نہیں ہوں گے، اور اس طرح مختلف ویل کوالیفائڈ ڈاکٹرس نے ہمیں بتایا، جس سے ہمیں کافی اچھی انفارمیشن ملی جو ہمیں انشاءاللہ اس رمضان میں کام آئی۔ اور سر جعفر صاحب نے بھی بتایا امپورٹنس آف رمضان، تو اس سے ہمیں کافی زیادہ انفارمیشن ملی، تو یہ ہم نے سیکھا آج، اور اس طرح کے سیشن ہر جگہ ہونے چاہیے۔ بہت اچھا لگا، انفارمیشن بھی بہت اچھی ملی ہم لوگوں کو۔ سب سے بڑی بات ہے ہمارے سارے جو ایکسپرٹس ہیں، ہمارے پروفیسرز ہیں، پروفیسر عبدالستار جعفر، پروفیسر گیلانی، سب نے ہمیں بہت چیزیں بتائیں، اور کافی کنفیوژنز ہوتی ہیں رمضان کے حوالے سے، تو وہ بہت کلیئر کی۔ میم ہما نے بہت اچھے ڈائٹ کا بتایا، تو اٹ واز ویری گڈ۔ اور مجھے لگتا ہے رمضان میں ہی صرف ہمیں اچھے کام نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ایک عادت بنا لینی چاہیے کہ آپ ایک سال بھر ہونا چاہیے۔ رمضان بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے، تو لوگ صرف رمضان کے مہینے میں اچھے کام یا
ڈائٹ کنٹرول نہ کریں. یہ شوڈ بی اے لائف اسٹائل تھرو آؤٹ دا ایئر. سو تھینک یو ویری مچ کہ میں بھی اس پارٹ کا حصہ رہا. اس میں اسکن اینڈ نیلس کے بارے میں نے بتایا اور آئی ہوپ ان لوگوں کو اچھی انفارمیشن ملی ہو. اس طرح ایونٹ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھے. اس میں دیکھیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. کچھ لوگ ہمارے اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کو ڈائبٹک مینجمنٹ پتہ نہیں ہوتی کہ رمضان میں اس کس طرح مینیج کرے. جس طرح ہائپر ٹینشن ہوتے ہیں, بلڈ پریشر بڑھ جاتے ہیں, تو لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ میں اب کیا کروں, روزہ توڑوں. تو لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اگر میں روزہ توڑوں تو اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ملٹیپل ڈاکٹرس نے جو اپنے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا گائیڈ کر دیا کہ آپ نے کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے, لوگوں کو کس طرح اویئرنیس دی. تو بہت اچھا سیشن رہا اور مجھے بہت خوشی ہوئی. فرسٹ ٹائم اس طرح اچھے ہاسپٹل میں نے ریلیجیس پوائنٹ سے اور رمضان کے حوالے سے بہت اچھی ایونٹ رہا اور بہت خوشی ہوئی. اللہ پاک نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں سال میں نصیب کیا, رمضان مبارک. یہ جو آج پروگرام ہوا ہے رمضان کو جو ویلکم کا پروگرام رکھا گیا, یہ پچھلے سال بھی رکھا گیا تھا اور الحمدللہ مرشد میں یہ ہر سال پروگرام رکھا جاتا ہے, جس کے اندر بہت ساری نالج دی جاتی ہے کہ آپ رمضان کے اندر سحری اور افطار میں کون کون سی ڈائٹ لے سکتے ہیں اور کون کون سی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. جس کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں پارٹیسپینٹس, اور بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو چیزیں ہمیں بتاتے ہیں. جیسے جو مین ہمارا آج ڈاکٹر عیسیٰ صاحب تھا, انہوں نے آ کے بتایا کہ کیا کیا ڈائٹ لے سکتے ہیں رمضان میں اور کون کون سی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. ڈائٹ کے حوالے سے میڈم ہما نے ہمیں بتایا کہ کون کون سی ڈائٹ آپ سحری میں لے سکتے ہیں اور کون کون سی ڈائٹ افطار میں لے سکتے ہیں. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے تو کس بیماری میں آپ سے روزہ رکھ سکتے ہیں, کس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا سیشن گزرا, بہت ہی نالج والا سیشن تھا, جس میں ہمیں پتہ چلا کہ کون کون سی چیزیں ہمیں روزے میں لینی ہیں اور کس کس بیماری کے اندر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. جو پروگرام آرگنائز کیا گیا کافی انفارمیٹیو تھا. ڈیزیز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ کس بیماری میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, کس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتے, اور ایسی کون سی کنڈیشن جس میں ہم روزہ توڑ سکتے ہیں, اور ایسی کس طریقے سے ہمیں اپنا رمضان کو گزارنا ہے. جیسے ڈاکٹر گیلانی نے کافی اس کو ریلیجیس پرسپیکٹیو سے کھول کر بیان کیا, سحری کس طریقے سے کرنی ہے. پھر اس میں جو ڈائٹیشین تھے انہوں نے ڈائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں گائیڈ کیا کہ بیلنس ڈائٹ لینی ہے, سحری میں کتنے % کاربوہائیڈریٹ ہونا چاہیے, افطاری میں, اور جو پوری روٹین ہے کس طریقے سے کرنا چاہیے. ساری چیزیں ہمیں اس میں ڈیفائن کر کے بہت اچھا تھا, ویل آرگنائز تھا اور کافی انفارمیٹیو تھا. لاسٹ ٹائم فیبروری میں جوائن کیا ہے اور یہ پہلا پروگرام ہے رمضان کے بارے میں ہمارے. تو یہاں پہ جو رمضان کے بارے میں ہے, سحری افطاری ہے, ڈائٹ ہے یا میڈیسنس وغیرہ جو بھی ہیں, اس چیز کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ پروگرام ہوا ہے. ڈاکٹر ہما, ڈاکٹر ستار اور دیگر ڈاکٹرس جو تھے انہوں نے بتایا ہے ہمیں رمضان کے بارے میں اور رمضان کی برکت کے بارے میں. جیسے ڈاکٹر گیلانی صاحب نے بتایا ہے ساری چیزیں, اور اچھا پروگرام تھا. مرشدانوں کی طرف سے زبردست پروگرام کیا گیا ہے, جس میں کافی تعداد میں اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی نے بھی جو ہے یہاں پہ جوائن کیا ہے. یا اللہ, یہ جو کلام پاک پڑھا ہے, یہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں, یہ جو آج محفل رمضان منعقد ہوئی ہے, یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. آمین. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. آمین. اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہمیں نیک بنا, ہمیں والدین کا فرما بردار بنا. خصوصاً رمضان کا مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے, یا اللہ مکمل اور درست روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما, نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما, لوگوں کی خدمت کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اچھے طریقے سے سحر اور افطار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان مقدس اور مہمان مہینہ ہے, اس کے اکرام کی توفیق عطا فرما, اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوں ان کو معاف فرما. یا اللہ ہماری زبانوں پر قابو فرما, ہمیں اخلاق رسیلہ سے محفوظ فرما, اخلاق حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا, یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا. یا اللہ والدین کا فرما بردار بنا, کینہ اور بغض اور اس طرح کی دوسری بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما. ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں, ہمارے دلوں میں, ہماری اولادوں میں سب میں محبت پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, آخرت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.